کرسی بھی ہو. لیکن آج اس سنت کا جنازہ ابھی تک شہروں میں نکالا جاتا تھا، اب گاؤں میں بھی نکالا جاتا ہے. آج ہم جب ناشتہ دیتے ہیں اپنے باراتیوں کو تو بفے سسٹم رکھتے ہیں کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح، اور ہم ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے یہ عزتی نہیں ہے، بے عزتی ہو رہی ہے کہ آؤ اور جانور کی طرح چل پھر کر کھاؤ، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. میں تو اس کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں کبھی کوئی مہمان آئے بارات سے ہٹ کر، کبھی 5 مہمان 10 مہمان 3 مہمان، کبھی آپ نے اتنی بے عزتی کسی مہمان کی کہ آپ چائے کی پیالی لے آئیں، کچھ بسکٹ لے آئیں، کچھ ڈرائی فروٹ لے آئیں اور کہے بھائی کھڑے ہو کے کھاؤ، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کہے گا کتنا بد اخلاق شخص ہے کہ بتاؤ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہے. لیکن یہی بد اخلاقی ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ان کی بے عزتی کرتے ہیں. بظاہر ہم کو ہمارے چیف گیسٹ ہیں لیکن بے عزتی کر رہے ہیں. میرے بھائی ایسے موقع پر ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جب ایک موقع پر ایک جگہ تشریف لے گئے اور کھانا کھا رہے تھے ایک بڑے دربار میں بادشاہ کے، اور نوالا گرا تو اٹھایا تو سامنے ادھر والے نے کوہنی لگائی، ارے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نوالا اٹھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ لہذا آپ جہاں بھی جائیں آپ یہ کہہ دیں ان لوگوں سے جہاں یہ طے کرتے ہیں کس دن جائیں گے کس وقت پہنچیں گے کہ ہمارے باراتیوں کے لیے بیٹھ کر کھانا کھلانے کا نظم کیا جائے، کھانا بھی اور ناشتہ بھی، تاکہ محمدی کے یا دلاول پور کے رہنے والے ایک پیغام دیں کہ واقعی وہاں سے ایک دور تھا. مجھے یاد آیا کہ سیتاپور میں ایک شادی تھی آج 40-50 سال پہلے، حضرت والا ہردوئی اس میں تشریف فرما بلایا گیا. ان کے بڑی شرائط رہتے تھے حضرت والا کی کسی بارات میں شرکت کی، لیکن پوچھا سیتاپور والوں سے کہ بارات کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، تو بتایا کہ محمدی سے. کیا جملہ انہوں نے کہا. حضرت والا ہردوئی آپ سب جانتے ہیں بڑی شخصیت تھی، محی السنہ حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب. فرمایا کہ اگر محمدی سے یہ بارات آ رہی ہے تو مجھے امید ہے، وہاں مولانا رمضان الحق صاحب میرے دادا کا نام لیا، انہوں نے ایسی محنت کی ہے اور ایسا کام کیا ہے اور جمعوں میں اپنے بیان میں ایسا لوگوں کو سمجھایا ہے، ہمیں امید ہے کہ کوئی خلاف سنت اور خلاف شرع کام اس میں نہیں ہوگا. اور وہ اس میں شریک ہوئے. میں نے تو اپنے جمعے میں کہا تھا یہ ہمارے اکابرین کا محمدی اور قرب و جوار کے سلسلے میں ایک خوشگمانی تھی، لیکن آج ہمارا حال بالکل دیگر گوں ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائی ہم نکاح ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے. تصور یہ کریں کہ ہم یہ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور عبادت میں رسوم نہیں چلا کرتی، عبادت میں گناہ نہیں ہوتے، عبادت میں عبادت کو عبادت کے ڈھنگ سے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوں گی. پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، سب سے اچھی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک صالح بیوی ہے. اور داماد کے بھی انتخاب میں یہی ہے کہ الا من ترضون دینہ و اخلاقہ فزوجوہ، جس کے تم دین سے اور اخلاق سے مطمئن ہو تو ایسے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لو. داماد میں بھی دین دیکھو اور بہو لانے میں بھی دین دیکھو. اگر ہم یہ سب کریں گے تو صحیح معنی میں ہم پیارے نبی کے عاشق ہیں، پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر اس احفر کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تبسم ہائے شیریں